بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اگر بنظر عمیق دیکھا جائے تو اس کائنات ہست و بود میں اللہ رب العزت کی تخلیق کے بے شمار مظاہر ہیں۔ انہی میں سے موسموں کا اختلاف بھی قدرت الہی کا عظیم مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسانی طبیعت اور مزاج، رنگ و نسل اور خاندان اور قبیلے میں اختلاف رکھا ہے، وہیں پر سال کے موسموں میں بھی تغیر پیدا کیا ہے۔ عمومی طور پر اہل زمین سال بھر میں 4 موسموں گرمی، سردی، بہار اور خزاں سے مستفید ہوتے ہیں۔ جب موسم تبدیل ہوتے ہیں تو ہمارے بعض مسائل میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں موسم سرما سے متعلق احکام اور مسائل ذکر کیے جائیں گے تاکہ ان سے مستفید ہو کر موسم سرما سے بھرپور فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ کسی بھی چیز کے وجود کے پیچھے اس کا سبب ہوتا ہے۔ کوئی چیز موجود ہے تو اس کے پیچھے یقیناً اس کی کوئی وجہ ہوگی، اس کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح موسم سرما کے وجود کا بھی ایک سبب ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3260 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 615، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم نے اپنے رب کے حضور میں شکایت کی اور کہا، اے میرے رب، میرے ہی بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دی، ایک سانس سردی اور ایک سانس گرمی۔ ارشاد فرمایا، تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی جو ان موسموں میں دیکھتے ہو، اس کا سبب یہی ہے۔ جہنم سانس لیتی ہے تو اس کے سبب سے گرمی کی شدت آتی ہے، جہنم سانس لیتی ہے تو اس کے سبب سے سردی کی شدت آتی ہے۔ جس طرح گرمی کے عذاب کا تصور قرآن و حدیث میں موجود ہے، آگ کا تصور موجود ہے، اسی طریقے سے ٹھنڈے عذاب کا ذکر بھی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے کہ جہنم یا تو بڑی سرد ہے جس کو قرآن پاک میں بھی زمہریر کہا گیا۔ زمہریر یہ ٹھنڈا عذاب ہے، سردی کی شدت بھی انسان سے برداشت نہیں ہو سکتی، جیسے آگ کی تپش برداشت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں جو دنیا کے ٹھنڈے ترین علاقے ہیں، وہاں پہ جو لوگ بستے ہیں انہوں نے خاص قسم کی ڈریسنگ کی ہوتی ہے۔ جیسا کہ سیاچن گلیشیئر کی بات کر لیں، دنیا کی جو سب سے بلند جگہ پر جنگ ہے پاکستان کی اور انڈیا کی، وہ سیاچن گلیشیئرز پہ ہے، جہاں پہ خاص قسم کا لباس پہنا جاتا ہے۔ اگر فوجی، اگر کوئی انسان وہاں پہ اس لباس سے اپنا ہاتھ باہر نکالے گا تو اس کے خون کی گردش اسی وقت رک جائے گی اور اس کی انگلی یا اس کا ہاتھ نکارا ہو جائے گا۔ جو دنیا میں نے سیاچن گلیشیئر کی مثال دی ہے، اس سے بھی ٹھنڈے علاقے جس طرح رشیا میں سائبیریا ہے، جہاں پہ -60 تک ٹمپریچر چلا جاتا ہے، -60۔
ہمارے گکڑ میں کبھی بھی مائنس میں ٹمپریچر نہیں گیا، 7-8 تک ٹمپریچر میکسیمم نیچے جائے گا تو یہ 7, 8, 9, 10 تک ٹمپریچر جاتا ہے۔ جہاں پہ -60 تک ٹمپریچر چلا جاتا ہے آپ اندازہ لگائیں وہاں پہ کتنی سردی ہوگی۔ تو جس عذاب کا ذکر اللہ نے دین اسلام کی روح سے ہمیں دیا وہ کتنا ٹھنڈا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب نار سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں زمہریر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ بہرکیف موسم سرما مومن کے لیے ایک خصوصی انعام اور نیکیاں کمانے کا بہترین موقع ہے، جس میں ذرا سی مشقت کو جھیل کر نہایت آسانی سے اپنی نجات کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے، اپنی نجات کا سامان کیا جا سکتا ہے، اور آخرت کے بڑے بڑے ذخیرے سردی کے موسم میں جمع کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ سنن کبریٰ کے اندر حدیث نمبر 8456 ہے اور مسند احمد کی حدیث 11716 ہے۔ اس کی جو سند ہے وہ حسن ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ روزہ رکھتا ہے، اور راتیں طویل ہوتی ہیں جس میں وہ قیام کرتا یعنی تہجد ادا کرتا ہے۔ حلیۃ الاولیاء کے اندر ایک روایت ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، سردی کا موسم عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت ہے۔ غنیمت جب وہ مسلمان جہاد کرتے تھے یا اب بھی مسلمان اگر جہاد کریں اور جو مال اسباب پیسے ہاتھ آئیں وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ یہ سمجھے جنگ کے بعد جو مفت کا مال اللہ کی طرف سے بندے کو ملتا ہے وہ مال غنیمت ہے۔ تو سردی کے موسم کو غنیمت کہا گیا کہ بندہ مومن جتنی چاہے نیکیاں اس میں آسانی کے ساتھ سمیٹ سکتا ہے۔ عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے دور میں جب سردی کا موسم آتا تھا تو کہا جاتا، اے اہل قرآن، رات تمہاری نماز تہجد کے لیے لمبی ہو گئی ہے اور دن تمہارے نفلی روزوں کے لیے چھوٹے ہو گئے، لہٰذا اس لیے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور سردی کے موسم میں وضو کرنے کی فضیلت بھی گرمی کے موسم کی نسبت بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 251 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے اور درجات کو بلندی عطا فرما دے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشقت اور ناگواری کے باوجود کامل وضو کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور مساجد کی طرف کثرت سے قدم بڑھانا، یہی رباط یعنی اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں روکنا ہے۔ تو اس میں دیکھیں ارشاد فرمایا گیا، مشقت اور ناگواری کے باوجود وضو کرنا۔ تو سردی کے موسم میں بھی تو ایک مشقت ہی ہوتی ہے، وہ سردی لگ رہی ہو اور گرم پانی بھی نہ ہو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا کتنا مشکل لگتا ہے، بلکہ کوئی ٹھنڈے ہاتھ ہی لگا دینا تو بندہ کہتا ہے یار کی کر دے ہوئے۔ تو ہمارے علاقوں میں تو پھر اتنا ٹھنڈا پانی نہیں ہوتا۔ آپ کبھی نران کاگان جائیں نا، جب سنو فالنگ ہو رہی ہوتی ہے، سردی کے موسم میں آپ نران کاگان چلے جائیں اور اس کے بعد جو ٹینکی میں پانی ہے اس ٹینکی کے پانی سے وضو کرنے کا اگر موقع ملے پھر آپ کو پتہ چلے گا سردی کیا چیز ہوتی ہے۔ یعنی اتنا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے کہ آپ اس کے نیچے ہاتھ رکھیں ایسے لگتا ہے ہاتھ ہی ساتھ کوئی نہیں، اتنا ٹھنڈا پانی۔ یہ سردی کا موسم ہو، جو جھیل سیف الملوک سے اور گلیشیئر سے پانی پگھل کے آ رہا ہوتا ہے، دریائے کنہار میں وضو کرنا پڑے۔ اب ان علاقوں میں تو پانی کی کمی ہے،
اب گلگت بلتستان چلے جائیں، وہاں پہ لوگ دریاؤں کے پانی سے وضو کرتے ہیں۔ سردی کے موسم میں وضو کرنا پڑ جائے تو بندے کو پتہ لگے گا ٹھنڈا پانی کسے کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ حدیث یاد آئے گی کہ مشقت اور ناگواری کے باوجود جو کامل وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو بہرکیف سردی ہے یا گرمی ہے، ناگواری ہے یا جو بھی معاملہ ہے، کامل وضو کرنے والے کے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور موسم سرما میں خاص طور پہ جب وضو وغیرہ کرتے ہیں نا تو لوگ جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، تھوڑا پانی استعمال کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جلدی کرنے کی وجہ سے وضو صحیح نہیں ہوتا، اور اگر اعضائے وضو صحیح طریقے سے نہ دھوئے گئے تو وضو ہوگا ہی نہیں، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اتنی سردی میں فجر کی نماز میں بندہ لحاف کو چھوڑ کے، بلینکٹ کمبل کو چھوڑ کے سردی کے موسم میں اٹھے، مسجد کی طرف سردی میں چل کے آئے، اپنی نیند کو بھی قربان کیا، موسم کی شدت کو بھی نہیں دیکھا، اور تھوڑی سی سستی کر کے وضو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا تو وضو نہیں ہوگا، اور اتنی مشقت کے باوجود نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 163 ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا قافلہ آگے نکل گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سبب سے قافلے سے پیچھے رہ گئے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ آ کر ملے تو اس وقت عصر کا وقت تھا۔ ہم وضو کرنے لگے اور اچھی طرح پاؤں دھونے کی بجائے جلدی میں ہم پاؤں پر مسح کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، یعنی جو ایڑیاں سوکھی رہ جائیں گی، جو جلدی کی وجہ سے، جو وضو میں جلدی کی وجہ سے ایڑیاں دھونا چھوڑ دے گا، ایک تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا، اور دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا گیا ان ایڑیوں کے لیے عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ فکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ اگر کوئی شخص سردی سے بچتے ہوئے 3 مرتبہ اعضائے وضو دھونے کی بجائے 1 مرتبہ بھی دھو لے تو یہ بھی صحیح ہے۔ دیکھیں ہم نے اعضائے وضو کو اچھے طریقے سے دھونا ہے نا، 3 دفعہ اعضائے وضو دھونا یہ سنت ہے، تو اگر ایک ہی دفعہ میں اچھے طریقے سے اعضائے وضو دھل جائیں، چہرہ دھل جائے، بازو دھل جائیں، پاؤں دھل جائیں، تو 1 دفعہ اعضائے وضو پہ پانی ڈالنا بھی کافی ہوگا۔ اس کی دلیل کے طور پہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 157 ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعضاء کو دھو کر وضو کیا، 1 دفعہ بھی دھوئیں، صحیح طریقے سے دھل جائے تو وضو ادا ہو جائے گا۔ تو جلدی میں تھوڑا سا حصہ نہ چھوڑیں کہ جس کی وجہ سے وضو ہی نہ ہو اور اس وجہ سے پھر نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ اور جب آپ وضو کرتے ہیں نا، سنت تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تولیہ یا رومال وغیرہ ہوتا تھا کہ وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعضائے وضو کو خشک کر لیتے تھے۔ السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر حدیث نمبر 2099 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک کپڑا تولیہ یا رومال تھا جس سے آپ وضو کے بعد اعضائے وضو کو پونچھا کرتے تھے، اور اس میں بھی دیکھیں کتنی حکمتیں ہیں۔ اب مسجد میں اگر ہم لوگ وضو کرتے ہیں تو اعضائے وضو ظاہر ہے وضو خانے سے مسجد کے اندر آنے تک خشک تو نہیں ہوتے نا، ہاتھ بھی گیلے ہوتے ہیں، پاؤں بھی گیلے ہوتے ہیں، چہرے سے بھی، داڑھی سے بھی عام طور پہ پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ اس سبب سے کیا ہوگا، آج کل چونکہ مساجد کے اندر قالین وغیرہ بچھانے کا رواج ہے، قالین گیلے ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی 50-60 لوگ وضو کریں
اور 50-60 لوگوں کے گیلے پاؤں قالین کے اوپر لگے تو اس سبب سے کیا ہوگا؟ قالین گیلا ہو جائے گا، اور اس کو اچھے طریقے سے ظاہر خشک نہیں کیا جاتا تو پھر اس میں بدبو بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے اسلام کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اندر دیکھیں کتنی حکمتیں کہ آپ کے پاس ایک رومال یا تولیہ ہوتا تھا جس سے آپ اعضائے وضو کو پہلے خشک کرتے تھے اور پھر آپ نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ سردی کا موسم ہے، سردی کی بہت زیادہ اگر شدت ہو جائے تو کیا تیمم کر سکتے ہیں؟ وضو نہیں کرنا چاہتے تو تیمم کرنے کی کیا صورت ہے؟ تو اس میں علماء کرام نے 1-2 مسائل بیان کیے ہیں۔ ایک بندہ ہے جو بیمار ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں ٹھنڈے پانی سے وضو کروں گا تو میری بیماری کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے علماء نے اجازت دی ہے کہ بیمار شخص جو ہے اگر اس کو قوی یقین ہے، کامل یقین ہے کہ میں اگر وضو کروں گا ٹھنڈے پانی سے تو میری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، تو اس کو تیمم کی اجازت ہے اس نماز کے لیے۔ اور اگر ایک ایسا شخص ہے جو ہے تو صحت مند لیکن سابقہ زندگی میں اس کو یہ تجربہ ہے کہ جب بھی وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے تو اس کو ٹھنڈے پانی کی وجہ سے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، اس کو زکام لگ جاتا ہے، کوئی مسئلہ کوئی بھی پرابلم بن گیا، کوئی اس کو بیماری لگ جاتی ہے بہت زیادہ ٹھنڈا پانی لگنے کی وجہ سے، اس کی سکن میں کوئی پرابلم آ جاتا ہے، تو چاہے وہ صحت مند ہے لیکن چونکہ سابقہ سردیوں کے تجربے کی وجہ سے اس کو ٹھنڈے پانی کی وجہ سے کوئی پرابلم آتی ہے تو علماء نے اس کو بھی تیمم کی اجازت عطا کی ہے۔ اور اس پر ایک حدیث بھی موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ غزوہ ذات السلاسل کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ روانہ کیا، غزوہ ذات السلاسل یہ وہ غزوہ ہے کہ جس میں شام کے جو سرحدی علاقے تھے نا، وہاں پہ لوگوں نے کیا کیا، مسلمانوں کے خلاف ایک قافلہ بنانا شروع کر دیا، مسلمانوں کے خلاف ایک مہم شروع کر دی، اور اس میں اتنی شدت کے ساتھ وہ تیاری کر رہے تھے کہ انہوں نے جو کافروں کی جماعت تھی انہوں نے ایک بندے کو دوسرے بندوں کے ساتھ زنجیروں کے ساتھ اٹیچ کر دیا تاکہ میدان جنگ سے کوئی بھاگ نہ سکے، تو انہوں نے زنجیروں کے ساتھ ایک دوسرے کو اٹیچ کر دیا، سمجھے باندھ دیا تاکہ کوئی بندہ بھاگے نہ میدان جنگ سے۔ اس سبب سے اس غزوے کو غزوہ ذات السلاسل کہا جاتا ہے، زنجیروں والا غزوہ۔ یا ایک روایت کے مطابق اس علاقے کا نام ذات السلاسل تھا، تو اس وجہ سے اس غزوے کا یہ نام رکھا گیا۔ تو حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے لیے قافلہ روانہ کیا تو ایک سردی کی سخت رات میں فرماتے ہیں مجھے احتلام ہو گیا، فرماتے ہیں اتنی سردی تھی کہ مجھے اب ڈر لگے کہ کہیں ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے کی وجہ سے میں ہلاک ہی نہ ہو جاؤں۔ کہتے ہیں میں نے تیمم کیا اور جو صحابہ کی جماعت میرے ساتھ تھی، جو مجاہدین میرے ساتھ تھے، میں نے ان کو تیمم کر کے ان کی جماعت کروا دی، میں نے نماز پڑھا دی ان کی۔ کہتے ہیں جب اس معاملے سے فارغ ہوئے تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات آ کے ارشاد فرمائی کہ سخت سردی کی وجہ سے مجھے اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہونے لگا تھا، تو میں نے اس سبب سے پھر کیا تیمم کر لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، تو نے اپنے ساتھیوں کو جنابت کی حالت میں نماز پڑھا دی کہ تم پہ غسل فرض تھا، ابھی جنابت کی حالت میں نماز پڑھا دی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں غسل کرنے لگا تھا مجھے ٹھنڈے پانی کے سبب سے اپنی ہلاکت کا اندیشہ جب ہوا، میں نے سوچا تو قرآن پاک کی یہ والی آیت میرے ذہن کے اندر آئی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے، لہٰذا تیمم کر کے میں نے نماز پڑھا دی۔
تو فرماتے ہیں فضاحک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور کچھ بھی نہ کہا۔ اس کا مطلب ہے دین کے اندر سختی نہیں ہے، جہاں پہ اسلام نے اجازت دی ہے اس اجازت کو استعمال کریں۔ ہاں اس کی میں نے کنڈیشن بیان کر دی ہے کہ کن کنڈیشنز میں بندہ وضو یا غسل کی بجائے تیمم کر سکتا ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر، مسند احمد کے اندر، مستدرک للحاکم کے اندر، سنن بہقی کے اندر موجود ہے، اور اس کی سند صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی دستہ بھیجا اور انہیں سردی لگ گئی۔ پھر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے انہیں پگڑیوں اور تساخین، یعنی پاؤں کو جو گرم کرنے والی چیز ہوتی ہے، جیسے موزے ہیں، جیسے ہم جرابیں وغیرہ پہن لیتے ہیں، تو تساخین کے اوپر مسح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور سنن ابن ماجہ کے اندر، سنن بہقی کے اندر اور طبرانی کے اوسط کے اندر صحیح سند کے ساتھ ایک روایت موجود ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو اور جرابوں، یعنی موزوں، جس کو ہم موزے کہتے ہیں، وضو کیا اور جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں پر بھی مسح کیا ہو۔ تو اب علماء کرام نے اس کی تھوڑی سی شرائط بیان کی ہیں کہ وہ جو موزے ہیں ان کا ٹیکسچر کیسا ہو، ان کی ساخت کیسی ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں نا، اس کے اندر پانی جذب نہیں ہونا چاہیے، جس طرح چمڑے کے ہوتے ہیں یا ریگزین کے وہ موزے وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس صورت میں آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے جو ہم عام طور پہ جرابیں پہنتے ہیں ان پر بھی مسح کرنے کی اجازت ارشاد فرمائی ہے، ان کے اوپر بھی ہم مسح کر سکتے ہیں، لیکن اکثریت علماء کی یہی کہتی ہے کہ وہ جو ہم نے ساکس پہنی ہوئی ہیں، جو موزے پہنے ہوئے ہیں، وہ چمڑے کے یا ریگزین وغیرہ کے ہوں، تاکہ اس میں پانی جذب نہ ہوتا ہو۔ تو چونکہ عرب میں تو ٹرینڈ ہی یہ تھا نا، اس دور کے اندر اسی سٹائل کے موزے پہنے جاتے تھے۔ اب موزے عام طور پہ بہت ہی کم لوگوں میں یہ ٹرینڈ دیکھنے کو ملتا ہے موزے پہننے کا، اب جرابیں پہنتے ہیں۔ تو اکثریت علماء کی جرابوں کے اوپر، جو ہم سوتی جرابیں پہنتے ہیں، کاٹن وغیرہ کی پہنتے ہیں، اس کے اوپر مسح کی اجازت نہیں دیتے۔ تو بہرکیف یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ نماز کے دوران موسم سرما میں منہ کو ڈھانپ کر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ اس کے بارے میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 566 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کوئی شخص نماز میں اپنے منہ کو ڈھانپے۔ رومال وغیرہ ہوتا ہے نا، چادر وغیرہ ہوتی ہے، وہ جناب اس طریقے سے آگے کرتے ہیں کہ منہ چھپ جاتا ہے۔ بعض لوگ تو اس طرح رومال کو کرتے ہیں کہ وہ ناک بھی چھپ جاتا ہے نماز کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ خاص طور پر اعتکاف کے دنوں میں یہ مسئلہ دیکھنے میں ملتا ہے۔ اعتکاف میں تو سردی ہو یا گرمی ہو، تو جو اعتکاف والے ہیں، ہمارے علاقوں کا یہ ٹرینڈ ہے کہ وہ رومال سا سر کے اوپر رکھتے ہیں اور اپنے منہ کو چھپا کے رکھتے ہیں، اور اس طرح چھپاتے ہیں کہ نماز کے اندر بھی ان کا منہ اور ناک نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا۔ ہم نے چہرے کی جو ٹکلی ہے نا، اس کو نہیں چھپانا، ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، اور پیشانی پر جہاں پہ عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی تک، یہ سارا ہمارا چہرہ ہے، تو چہرے کو ہم نے نہیں چھپانا۔ اور بعض لوگ بکل مارتے ہیں، اور بکل اس سٹائل میں مارتے ہیں کہ صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، صرف اس طرح سے بکل مارتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 367 ہے، 367، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بکل مارنے سے منع فرمایا۔ حدیث پاک میں جو الفاظ ہے انستمال السمائی، اس کا مطلب ہوتا ہے اتنی زور سے کپڑا اپنے ارد گرد لپیٹنا کہ بندے کے ہاتھ بھی آزاد نہ رہے۔
اور علماء نے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی زور سے کپڑا لپیٹ کے نماز پڑھنا کہ کوئی جانور یا دشمن آپ کے اوپر حملہ کر دے تو آپ اپنا ڈیفینڈ ہی نہ کر سکے اپنے آپ کو. ظاہر ہے زور سے کپڑا لپیٹیں گے تو ہاتھ کھلیں گے نہیں. نماز کی حالت میں اتنی زور سے بکل مارنا، اتنے زور سے اپنے جسم کے اوپر کپڑا لپیٹنا کہ آپ کے ہاتھ دب جائیں چادر کے اندر اور باہر نہ نکل سکیں، اس کو کہتے ہیں بکل مارنا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث نمبر 635 ہے اور اس کی سند صحیح ہے. فرمایا جب تم میں سے کسی کے پاس 2 کپڑے ہوں تو اسے چاہیے کہ دونوں کپڑوں میں نماز پڑھے. پہلے لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے، اب تو 10 15 سوٹ ہینگرز کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں نا گھر میں. اب تو گھروں میں کبڑ ہی الگ الگ ہے، یا کبڑ میں الگ الگ پورشن ہے، یہ بیٹے کا حصہ ہے، یہ بیٹی کے کپڑے ہیں، یہ صاحب کے ہیں، یہ محترمہ کے ہیں. اب تو لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا نا، تو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. کسی کے پاس تو ایک ہی چادر ہوتی تھی جس سے صرف ستر چھپایا جاتا تھا. تو ارشاد فرمایا گیا کہ دونوں کپڑے اگر ہوں تو دونوں کپڑوں میں نماز پڑھو، اور ایک ہی کپڑا ہو تو اسے چاہیے کہ اسے ازار یعنی تہبند بنا لے اور یہودیوں کی طرح اپنے جسم پر نہ لپیٹے. دیکھیں بلیسنگز ہیں اللہ تعالیٰ کی. اگر کسی کے بعد 10 15 سوٹ بھی ہینگرز کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں گھر میں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، مطلب کوئی غلط چیز نہیں ہے. میں تو آپ کو ویسے ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ اس دور میں چونکہ بڑی شارٹیج تھی نا ان چیزوں کی، اور لوگوں کے پاس اس طریقے سے پیسہ بھی نہیں ہوتا تھا. اعلان کیا جاتا تھا جب جہاد کے لیے لوگ نکلتے تھے. غزوہ تبوک کے موقع پہ دیکھ لیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مال خرچ کیا راہ خدا میں. تو اب تو وہ پورا ڈیفنس کی منسٹری ہے، وہ جب سال شروع ہوتا ہے تو پہلے سے پیسے سیپریٹ کر لیتے ہیں. اتنے پیسے ڈیفنس کے لیے ہیں، جہاد کے لیے، دشمن سے قتال کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے. دستانے پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو دستانے پہن کر نماز پڑھنے کے جواز اور عدم جواز دونوں طرح کے موقفات جو ہیں یہ اہل علم کے ہاں موجود ہیں. بعض لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5787 ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس طرح کہ نہ اپنے بالوں کو سمیٹتے اور نہ کپڑوں کو. اور وہ 7 اعضاء یہ ہیں: پیشانی، بما ناک. بما ناک یعنی یہ اس کے حصے کے ساتھ آ جائے، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں. یہ 7 اعضاء پہ سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. تو وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ 7 اعضاء پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ان کو ایکسپوز رکھنا ہے. تو جو علماء اس موقف کے جن کا دوسرا موقف ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں 7 اعضاء پہ سجدہ کرنے کا حکم ہے تو اس میں گھٹنے بھی شامل ہیں، تو پھر گھٹنوں کو بھی ننگا کریں. تو گھٹنے تو چونکہ ہم نے جو شلوار یا پجامہ وغیرہ پہنا ہوتا ہے اس میں چھپے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر گھٹنے چھپا سکتے ہیں تو پھر آپ دستانے پہن کے ہاتھوں کو گرم رکھنے کی نیت سے اس طرح سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. تو بہرکیف اجازت موجود ہے. تو اس میں عام طور پہ ہمارے علاقوں میں تو مساجد کے اندر ہیٹر چل رہے ہوتے ہیں. اب تو مزے ہی مزے ہیں یار نمازیوں کے لیے. گھر میں گیزر نہیں ہوتا، مسجد میں گیزر لگا ہوا ہے. جنہیں گھر بھی گیزر نہیں نہ لگیا وہ مسجد آگے روک پاندہ انتظامیہ دے گیزر کیوں نہیں چلایا. اچھا پوچھے بھائی جان گھر لگے ہے نہیں لگیا پر تساں کیوں لوایا تو چلاؤ. ہاں لگا ہے تو چلانا چاہیے، لیکن نہیں چلا تو وہی انتظامیہ پہ کیوں روک ڈالتے. اگر آپ کے گھر میں اے سی نہیں لگا ہوا اور آپ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک برداشت کر رہے ہیں گرمی، تو مسجد میں کسی وجہ سے اے سی نہیں چل رہا تو انتظامیہ پہ برہم ہو جاتے اے سی کیوں نہیں چلایا. ہاں چلانا چاہیے، میں ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں، بلکہ گرمیوں میں خود اعلان کر کے کہتا ہوں اے سی چلاؤ ٹائم ٹائم، تاکہ جو سہولت ہے بندوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے نا. گیزر ہے تو بندوں کو گرم پانی ملنا چاہیے، سہولت ہے. اللہ کے گھر بندہ شوق سے آئے، نمازیں پڑھے آگے. تو بہرکیف اجازت موجود ہے جی. بعض لوگ سردی کے موسم میں
نماز پڑھنے کے لیے جو چادر استعمال کرتے ہیں نا، وہ دونوں کندھوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، یعنی چادر رکھتے ہیں، ایک کونا ایک کندھے پہ، دوسرا کونا دوسرے کندھے پہ لٹک رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں صدل کرنا۔ صدل کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ چنانچہ ترمذی کے اندر حدیث نمبر 378 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدل اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، اور علماء نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ جو صدل کرے گا، جو کندھوں کے دونوں سائڈوں پہ کپڑا لٹکا کے رکھے گا، اس طرح نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی جو نماز ہوتی ہے اس کو لوٹانا واجب ہوتا ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو چونکہ حدیث کے اندر آ گیا تو پھر علماء نے اس لحاظ سے حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اس پہ مسائل بنائے ہوئے ہماری سہولت کے لیے۔ تو سردیوں کے موسم میں بالخصوص اس چیز کا خیال رکھیں، اور کپڑا اتنا لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بندے کے ٹخنے چھپ دے۔ ٹخنے ننگے رکھنا نماز میں اور نماز کے علاوہ بھی یہ سنت ہے، اور جو غرور اور تکبر کے سبب ٹخنوں سے پاجامہ یا تہبند یا شلوار لٹکاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تہبند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ کس سبب سے؟ اب یہاں پہ ہمارے ایک مسلک نے زیادہ شدت اختیار کر لی، انہوں نے تو یہ تک کہنا شروع کر دیا کہ نماز میں ٹخنے ننگے نہیں ہوں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تکبر کے سبب اگر ٹخنوں سے نیچے تہبند ہوگا تو وہ یقیناً جہنم میں جلے گا، تکبر کے سبب۔ تو پتہ چلا کہ تکبر جو کرتا ہے، جس کے اندر پراؤڈ پیدا ہوتا ہے، اور پرائڈ ہے فعال، تکبر کی وجہ سے تو جو بھی کام کریں گے وہ پھر منع ہے۔ اچھی ڈریسنگ کرنے کی اسلام میں اجازت ہے، لیکن اگر اچھی ڈریسنگ کے سبب بندے کے اندر پراؤڈ، تکبر، فخر پیدا ہوتا ہے تو یہ منع ہے۔ بہرکیف ایک حدیث مصنف ابن شیبہ کی، ایک کپڑے میں آپ نے نماز پڑھی اور اس کے فالتو حصے کو بچھا کر آپ گرمی اور سردی کی شدت سے تحفظ حاصل کرتے تھے۔ یعنی بعض کا ایسا ہوتا ہے فرش ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہم رومال بچھا لیتے ہیں یا چادر بچھا لیتے ہیں سجدے والی جگہ کے اوپر، تو اس کی اجازت ہے، اور اس کی اصل جو ہے وہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے چند مسائل سنے۔ نمبر ایک کہ ہم نے صدل نہیں کرنا، چادر لینی ہے تو اس کو دونوں کندھے کے اوپر لٹکانا نہیں ہے، اس کو دوسرے کندھے کے اوپر ایک جو کونا ہے وہ ڈال لیں۔ جب ہم نے نماز پڑھنی ہے تو ہم نے منہ نہیں چھپانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ نماز میں اس طریقے سے بکل مارنے سے منع کیا ہے کہ دونوں ہاتھ اتنے ٹائٹلی چادر کے اندر چلے جائیں کہ کھل نہ سکیں۔ چادر کے اندر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنا جائز ہے، اور اس پہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سردی کا موسم تھا تو چادر مبارک سے ہاتھ باہر نکال کے تکبیر کہی، اللہ اکبر، اور پھر چادر کے اندر ہاتھ رکھ کے آپ نے ہاتھ باندھ لیے۔ لیکن وہ جو ارشاد فرمایا گیا نا کہ اتنی زور سے نہیں باندھنی چادر، لپیٹنی کہ ہاتھ کھلے ہی نہ، ایڈی بھی کیڑی ٹھنڈ ہوگی بھائی، تو اتنی زور سے بکل مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہم نے سنا۔ پھر ہم دستانے پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، اور اس پہ حدیث کی روح سے بات کی گئی۔ تو ہم 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، اس کے متعلق سنا، اور سردی کا موسم اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بلیسنگ ہے اس کے متعلق جو ہے یہ ہم نے احادیث سنی۔ ان کے بٹن بند کرنا ضروری نہیں ہے۔ علماء جو اکثریت ہے نا، جمہور علماء، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک یہ مرد کا ستر ہے، اس حصے کو چھپانا لازم ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ قمیص کے بٹن بند کر لیے جائیں۔ اگر قمیص کے بٹن بند نہیں بھی ہیں تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس کا ستر چھپا ہوا ہے۔ بہتر علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہے بٹن بند کر لیں۔ اب ویسٹ کوٹ ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ موٹا ہوتا ہے اور ویسٹ کوٹ دے بٹن ہی نہیں بند ہوتے، وہ کی کرے؟ تو مطلب اجازت ہے، ویسٹ کوٹ ہے، جیکٹ ہے، زپ بند ہو یا نہ ہو، نماز ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔